ہسٹری آرکائیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دوسری جنگ عظیم کی ایک نہایت دلچسپ اور ایک سچی داستان کے بارے میں بتائیں گے، مگر شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ شیشی جیما جاپان کا ایک جزیرہ ہے جو مین لینڈ جاپان سے تقریباً 980 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 35 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل اس جزیرے کی آبادی 2000 نفوس پر مشتمل ہے، لیکن آج پرامن نظر آنے والا یہ جزیرہ دوسری جنگ عظیم میں نہ صرف ایک خون آلود اور تباہ کن میدان جنگ تھا، بلکہ ایک ایسا خوفناک راز اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا جس کی یاد امریکی فوج کے لیے ہمیشہ ایک ڈراؤنے خواب کی مانند رہے گی۔ جولائی 1944 میں جاپان کے خلاف امریکہ کی فل سکیل جنگ اپنے عروج پر تھی اور جاپان کو ایک کے بعد ایک محاذ پر شکست کا سامنا تھا۔ جزیرہ شیشی جیما پر جاپانی فوج نے اپنی کچھ مضبوط ترین عسکری تنصیبات بشمول 2 ریڈیو ٹاورز قائم کر رکھی تھیں، اور یہ جزیرہ اسٹریٹجک اعتبار سے جاپان کے لیے بہت اہم تھا۔ جاپانیوں کی کمیونیکیشن لائنز تباہ کرنے کے لیے امریکی افواج نے اس جزیرے پر موجود دونوں ریڈیو ٹاورز کو بمباری کر کے تباہ کر دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس پورے جزیرے کے چپے چپے پر جاپانیوں نے طیارہ شکن گنز کا جال بچھا رکھا تھا۔ جزیرے کی فضاؤں میں پہنچ کر مطلوبہ ہدف پر بم گرا پانا تو درکنار، جزیرے کے قریب پھٹک پانا بھی کسی دشمن جہاز کے لیے آسان نہ تھا، لیکن تمام خطرات کے باوجود امریکہ نے بحر الکاہل میں تعینات اپنے طیارہ بردار بحری جہازوں سے اپنے جدید جنگی طیاروں کے اسکواڈرنز کو شیشی جیما پر بمباری کے لیے بھیجنے کا آغاز کر دیا، لیکن زبردست جاپانی مزاحمت نے امریکی حملے کا رخ موڑ دیا، اور کئی طیاروں سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد امریکہ نے حملہ چند دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ 2 ماہ تک امریکی افواج بار بار شیشی جیما کے ٹاورز کو تباہ کرنے کے لیے فضائی حملے کرتی رہیں، مگر ہر مرتبہ انہیں کئی طیاروں اور پائلٹس کا نقصان سہنا پڑتا تھا۔ ستمبر 1944 میں امریکی فضائیہ ایسا ہی ایک تازہ حملہ کرنے جا رہی تھی۔ اس حملے میں 15 امریکی اوینجر طیارے حصہ لے رہے تھے، جنہوں نے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS سین جیسنٹو سے پرواز کی تھی۔ ان طیاروں کے پائلٹس میں ایک 20 سالہ پائلٹ جارج بھی شامل تھا، جو کہ اس وقت امریکی بحریہ کے سبھی پائلٹس میں سے سب سے کم عمر تھا۔ حملے کی صبح جارج اپنے ریڈیو آپریٹر ڈیل اور جہاز کے گنر ٹیڈ کے ساتھ جہاز میں سوار ہوا، گروپ کے باقی طیاروں سمیت شیشی جیما کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاپانی طیارہ شکن گنز سے بچنے کے لیے وہ سب 8000 فٹ بلندی پر پرواز کر رہے تھے تاکہ وہ ان کی حد ضرب سے باہر رہیں، لیکن ہدف کے قریب پہنچ کر بم گرانے کے لیے جارج کو اپنا طیارہ کم بلندی پر لانا تھا۔ اس نے ایک خطرناک غوطہ لگاتے ہوئے طیارے کو ٹھیک ایک ریڈیو ٹاور کی طرف بڑھایا، اور طیارہ شکن گنز کی گولیوں کی بوچھاڑ میں حتی الامکان طیارے کو ہدف کے نزدیک سے نزدیک لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران طیارہ یکے بعد دیگرے 3-4 طیارہ شکن گولیوں کا نشانہ بنا۔ اپنی آخری حد تک غوطہ لگانے کے بعد جارج نے بم گرا دیے، جو کہ پہلی مرتبہ ٹاور کے اتنے نزدیک گرے کہ ٹاور کو اس بمباری سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور وہ آؤٹ آف ایکشن ہو گیا۔ لیکن جارج کو اس خطرناک غوطہ زنی کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ کئی طیارہ شکن گولیوں کا نشانہ بننے کے بعد اب اس کے طیارے میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے دھماکے سے پھٹ سکتا تھا یا زمین بوس ہو سکتا تھا۔ جارج نے طیارے کا رخ فوراً جزیرے سے باہر سمندر کی طرف موڑ دیا۔ وہ سمندر میں پہنچ کر ایجیکٹ کرنا چاہتا تھا، اور اس بات کو یقینی بنا رہا تھا کہ ایجیکٹ کرنے سے قبل جزیرے سے زیادہ دور جا چکا ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے کسی بھی معاملے میں جاپانی فوج سمندر میں نزدیک ایجیکٹ کرنے والوں کو جا کر سمندر میں ہی گرفتار کر لیا کرتی تھی، اور وہ کسی قیمت پر بھی زندہ جاپانیوں کے ہتھے نہیں لگنا چاہتا تھا۔ تباہ ہوتا طیارہ اب تیزی سے نیچے کی جانب جا رہا تھا، اور سمندر برد ہونے سے قبل ان تینوں کا ایجیکٹ کر جانا ضروری تھا، اور پھر جارج نے ایجیکٹ کر دیا۔
پیراشوٹ کی مدد سے سمندر میں اترنے کے بعد اس نے خود کو پیراشوٹ سے نجات دلائی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر طیارے کا لائف رافٹ سمندر میں تیر رہا ہے، جو کہ یقیناً اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے ایجیکٹ کرنے سے قبل خود ہی طیارے سے گرا دیا تھا تاکہ کھلے سمندر میں وہ ڈوبنے یا سردی سے ٹھٹرنے سے بچ جائیں۔ رافٹ پر چڑھنے کے بعد جارج نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے دیگر 2 ساتھیوں کا پتہ چلانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ زندہ نہ بچ پائے۔ جارج کے طیارے کے علاوہ بھی 3 طیاروں کو مار گرایا گیا تھا اور ان کے پائلٹس اور عملے کے دیگر افراد بھی پانی میں ایجیکٹ ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد جارج نے دور سمندر میں کچھ بوٹس کو اپنی سمت میں بڑھتے دیکھا اور اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جاپانی ہیں جو سمندر میں گرائے گئے طیاروں کے عملے کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جارج اپنے ہاتھوں کو چپو کی طرح چلا کر پوری قوت سے رافٹ کو دھکیلنے لگا تاکہ رافٹ جتنا ممکن ہو جاپانیوں کی حد ضرب سے باہر جا سکے، لیکن ہاتھوں سے چلائے جا رہے رافٹ اور موٹر بوٹس کی رفتار کا کیا موازنہ۔ فاصلہ ہر سیکنڈ کے ساتھ تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک فضا میں طیاروں کی گرج اور پھر کان پھاڑ دینے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی۔ یہ تازہ دم امریکی طیارے تھے جو اپنی مشین گنز کی مدد سے جاپانی جنگی کشتیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ جلد ہی بچی کچی جاپانی کشتیاں تیزی سے واپس جزیرے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ جارج کی جان بچ گئی تھی، لیکن اسے اس بات کی کوئی تصدیق نہ تھی کہ آیا ان طیاروں پر کسی نے سمندر میں اس کا رافٹ دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ اگر کسی نے اسے نہیں دیکھا تو گویا کوئی اسے بچانے نہیں آئے گا۔ جارج پھر سے ہاتھوں کی مدد سے رافٹ کو دھکیلنے لگا تاکہ جزیرے سے زیادہ دور جا سکے۔ شام تک اس کے بازو بری طرح شل ہو چکے تھے، اس کا جسم درد کرنے لگا تھا اور اس کے اعصاب ٹوٹنے کو تھے، لیکن دور دور تک امریکی کشتی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر اچانک اسے اپنے نزدیک پانی میں ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ پانی سے کوئی چیز باہر نکل رہی ہے۔ یہ ایک پیریسکوپ تھا، اور پھر جب وہ آبدوز سمندر کی سطح پر ابھری تو یہ دیکھ کر جارج پھر سے جی اٹھا کہ وہ ایک امریکی آبدوز تھی۔ جارج کو رافٹ سے آبدوز میں پہنچا دیا گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ گویا یہ کہانی ایک خوش کن طریقے سے انجام پذیر ہو گئی، لیکن پانی میں کودنے والے باقی پائلٹس اور عملے کے دیگر افراد اتنے خوش قسمت نہ تھے۔ ان میں سے 8 امریکیوں کو جاپانیوں نے گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ ان بوٹس پر واپسی شیشیجیما لے گئے۔ ان کے نام ولاف، گریڈی، جیمز، فرائزر، مارویل، فلائیڈ اور ارل تھے۔ انہیں لا کر جزیرے میں واقع جنگی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اتنا بھیانک تھا کہ امریکی حکومت نے یہ راز 2004 تک پوری دنیا سے چھپائے رکھا۔ اپنی قیمتی اور اہم ترین کمیونیکیشن ٹاورز کی تباہی پر جاپانی غصے، نفرت اور انتقام کی آگ میں جل بھن رہے تھے، اور ان کا افسر تھا لیفٹیننٹ جنرل یوشیو ٹاچیبانا۔ یہ درندہ صفت شخص ایک نفسیاتی مریض تھا اور جو پہلے ہی قیدیوں پر بدترین اور وحشیانہ تشدد کے معاملے میں بدنام تھا، اور اس واقعے کے بعد تو اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ایک قیدی کو اس حد تک مارنے پیٹنے کا حکم دیا کہ وہ قریب المرگ ہو جائے، اور پھر اس کا سر قلم کرنے کے بعد اسے پکانے کا حکم دیا اور اس کا گوشت خود کھانے کے علاوہ اپنے سپاہیوں کو بھی کھلایا۔ دیگر 3 قیدیوں پر زندہ حالت میں سنگین اندازی کرنے کے بعد انہیں یوں ہی پکا کر کھایا گیا، یہاں تک کہ آخری 4 قیدیوں پر تو اس سے بھی زیادہ بھیانک ظلم کیا گیا۔ انہیں زندہ رکھ کر ان کے اعضاء کو کاٹ کر پکا لیا جاتا تھا اور کاٹ کر ان پر بینڈیج کر دی جاتی تھی تاکہ خون بہنے سے وہ مر نہ جائے، یہاں تک کہ آخری حد تک زندہ حالت میں رکھ کر ایسا سلوک کرنے کے بعد ہی انہیں ختم کیا جاتا تھا۔ یہ سب درندگی اور آدم خوری 1 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ جاری رہی۔ ہر سپاہی کا قتل، پکوائی اور اسے کھانے کا کام اس کے دیگر زندہ ساتھیوں کی نظروں کے سامنے کیا جاتا تھا۔ جنگ جیتنے کے بعد جب امریکیوں کو اس بھیانک واقعے کا علم ہوا اور انہوں نے شیشیجیما میں گرفتار جاپانیوں کی نشاندہی پر کھدائی کر کے اپنے ساتھیوں کی ہڈیاں برآمد کیں تو ان پر سختہ طاری ہو گیا۔ حکومت نے سختی سے اس خبر کو چھپائے رکھنے کے احکامات دیے، اور 2004 سے قبل یہ سانحہ دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔
جنرل یوشیو ٹاچیبانا اور اس کے سبھی ساتھیوں کو اس درندگی اور دیگر جنگی جرائم کے عوض 24 ستمبر 1947 کو گوام میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور اس سانے میں زندہ بچنے والا واحد خوش قسمت پائلٹ جارج H.W. بش آگے چل کر امریکہ کا 41واں صدر بن گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی جنگ عظیم دوئم کی ایک سچی داستان۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھا لگنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔